السلام علیکم کلاس 10th، امید ہے کہ بیٹا آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ڈیٹ ہے 30 جون اور کلاس 10th ہم نے کل آپ کی غزل نمبر 3 جو کہ فراق گورکھپوری کی غزل ہے اس کا آغاز کیا تھا، اور ہم نے شاعر کا تعارف اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے آپ کے شعر نمبر 1 اور 2 کی تشریحات بھی کی تھی۔ آج جو ہے وہ ہم نے آپ کے اسی غزل کے شعر نمبر 3 کی تشریح کرنی ہے، تو آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 157 نکالیے۔ یہاں پہ آپ کو جو ہے غزل مل جائے گی۔ ہم نے کل شعر نمبر 1 اور شعر نمبر 2 پڑھا تھا، جس میں جو ہے پہلے اگر شعر کی بات کریں تو اس میں جو ہے وہ شاعر نے بولا تھا کہ میرے سر میں جنون یا جذبہ باقی نہیں رہا، اور نہ ہی اس کے دل میں جو ہے اپنے محبوب کی آرزو رہی ہے۔ اس نے ترک محبت کا جو ہے وہ اعلان کر دیا، لیکن اسے اپنے آپ پہ بھروسہ بھی نہیں ہے کہ کب وہ جذبہ، وہ جنون جس کو وہ ختم کر چکا ہے، وہ دوبارہ سے جو ہے وہ اجاگر ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری شعر کی بات کریں تو اس میں جو ہے وہ شاعر نے بولا تھا کہ محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ اے محبوب، کہ مجھے ایک مدت سے تیری جو ہے یاد یا تیرا ذکر جو ہے وہ نہیں ہوا میرے سامنے، یا میں نے نہیں لیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں بھول گیا ہوں۔ اب شعر نمبر ہم 3 پہ چلتے ہیں۔ شعر نمبر 3 کی بات کریں تو شعر نمبر 3 ہے کہ یوں تو ہنگامے اٹھاتے نہیں دیوانہ عشق، مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں۔ ہنگامے یعنی کہ شور مچانا، دیوانہ عشق، عشق میں دیوانے ہونے والے لوگ، اور ایسوں کا یعنی کہ عاشقوں کا حال، ٹھیک ہے۔ اور ٹھکانہ جو ہے، ٹھکانہ کہا جاتا ہے اعتبار یا بھروسہ، یہاں پہ جو معنی آئے گا اس کا۔ اب اس شعر میں جو ہے وہ شاعر فراق گورکھپوری کہتے ہیں کہ عاشق کو اعلیٰ ظرف ہونا چاہیے۔ عاشق جو ہے اس کے دلی احساسات کو نوک زبان پر نہیں لاتے، کیونکہ زبان ان کے دل کی ترجمانی ہوتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کی بھی کوئی کمی نہیں جو راہ عشق کی ناکامیاں برداشت نہیں کر پاتے اور جو ہے وہ محبوب کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں۔ میدان عشق میں قدم رکھنے والوں کو اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ محبوب کی طرف سے ملنے والے ظلم و ستم کو وہ کمال صبر سے برداشت کریں گے، کیونکہ بقول شاعر ہے کہ جو ہم نے کہ یہ عشق نہیں آساں، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ دوسرے مصرعے کی طرف اگر ہم چلیں تو دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ ناکام عاشقوں جو ہے، یعنی کہ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ مگر اے دوست کچھ ایسوں کا ٹھکانہ بھی نہیں، یعنی کہ ناکام عاشقوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں ایسے بہت سے ناکام عاشق جو ہے وہ ڈھونڈے جا سکتے ہیں جو عشق کی آزمائش کو برداشت نہیں کر پاتے، عشق کی آزمائش کو جو وہ برداشت نہیں کر پاتے، اور وہ دل کے سارے راز زمانے والوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ وہ ذرا بھی ندامت جو ہے وہ محسوس نہیں کرتے، وہ راہ عشق کی کو جو ہے وہ پھولوں کی سیج سمجھ لیتے ہیں، لیکن جب انہیں کانٹوں پہ چلنا پڑتا ہے تو سارے ضبط جو ہیں وہ توڑ دیے جاتے ہیں۔ عشق کی سنگلاخ جو ہے وہ سرزمین پہ چلنے پر عشق کی سنگلاخ سرزمین پر چلتے چلتے پاؤں جو ہیں وہ آبلہ پائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے ناکام عاشقوں کے لیے جو ہے پیغام عشق بھی ہے کہ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آسان الفاظ میں شاعر جو ہیں وہ سچے عاشق ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو سچے عاشق ہوتے ہیں وہ زبان پہ شکوہ نہیں کرتے، لیکن جو ناکام عاشق ہوتا ہے جب وہ عشق میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ جتنے دکھ درد ہیں اور جتنے ستم ہیں وہ سارے کے سارے اپنی زبان پہ لے آتے ہیں اور لوگوں میں ڈھنڈورا پیٹنے لگ جاتے ہیں اپنے اس عشق کا، یعنی کہ اپنے ہی منہ سے اپنے عشق کو جو ہے وہ بیان کرنے لگ جاتے ہیں، اور انہیں اس چیز میں کوئی شرم، کوئی ندامت محسوس نہیں ہوتی۔ شعر نمبر 4 پہ چلتے ہیں اسٹوڈنٹس۔ شعر نمبر 4 ہے کہ آج غفلت بھی ان آنکھوں میں ہے پہلے سے سوا یعنی کہ پہلے سے بڑھ کر غفلت بھول چو، آج ہی خاطر بیمار شکیبہ بھی نہیں۔ شکیبہ جو ہے وہ صبر کو کہا جاتا ہے۔ اب اس شعر میں جو ہے شاعر فراق گورکھپوری جو ہیں وہ
محبوب کے فطری انداز لاپرواہی کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محبوب کی آنکھوں میں غفلت کا پایا جانا معمولی بات ہے، لیکن آج تو محبوب کی آنکھوں میں پہلے سے بڑھ کر انداز بے رخی دکھائی دی ہے، تو اس بات کا بہت ان کو دکھ ہوا۔ شاعر محبوب سے مخاطب ہیں کہ اے محبوب، ہمارے اور تمہارے درمیان ایک خاص تعلق ہے۔ تم نے ہمیشہ ہمارے ساتھ غفلت کا رویہ اپنایا ہے، جو آج پہلے سے بڑھ کر بہت زیادہ سامنے آیا ہے، یعنی کہ پہلے سے زیادہ جو ہے وہ دکھ رہا ہے ان کو۔ اردو کی کلاسیکی شاعری کی اگر بات کی جائے تو اس شاعری میں عاشق کو ہمیشہ مشتاق اور محبوب کو لاپرواہ دکھایا جاتا ہے۔ مشتاق یعنی کہ ملنے والا، ملنے کی چاہ رکھنے والا، ٹھیک۔ اور جیسے کہ بقول غالب بھی ہے کہ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کے مایوس کن رویے کے بعد عاشق جو ہے وہ تسلی دینے کے لیے عاشق کو جو ہے تسلی دینے کے لیے اس کے پاس کسی نہ کسی کا ہونا بہت ضروری ہے، لیکن بیمار عشق کو تسلی دینے والا بھی کوئی نہیں۔ جب محبوب غیر بن کے ملتا ہے تو عاشق کے سارے خواب جو اس نے اپنے محبوب کے متعلق بنا رکھے ہوتے ہیں چکنا چور ہو جاتے ہیں، اور اس کے صبر کے سارے ضبط جو ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایسے ہی کیفیت کو بہادر شاہ ظفر جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ لے گیا چھین کے کون آج تیرا صبر و قرار، لے گیا چھین کے کون تیرا آج صبر و قرار، بے قراری تجھے اے دل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ ابھی شعر میں یعنی کہ بیسیکلی شاعر کہتے ہیں کہ محبوب کی آنکھوں میں پہلے سے بڑھ کر ان کو جو ہے وہ غفلت، لاپرواہی دکھائی دے رہی ہے، لیکن آج جو ہے ان کو لیکن آج بھی جو ہے بیمار عشق کو تسلی دینے والا کوئی نہیں ہے۔ یہاں تک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آپ نے مارک کر لینا ہے۔ شعر نمبر 3 اور شعر نمبر 4 کی تشریح کریں گے آج ہم۔ آپ نے ان اشعارات کی تشریح کو اچھے سے جو ہے وہ یاد کر لینا ہے اور اچھے سے سمجھ بھی لینا ہے ایک دفعہ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا پچھلا کام جو ہے اس کو بھی اپنے ٹچ میں رکھنا ہے، تاکہ آپ کو وہ کام بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ریوائز کرتے جائیں اور ساتھ ساتھ اس کو یاد کرتے جائیں۔ اللہ حافظ۔